پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب واجب الاحترام ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں باہم جنگ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ محرم میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ پیارے دوستو، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض و واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع اور ربیع بنت معاوض رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے بھی ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشوراء بڑا ہی عظیم الشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر 10 محرم والے دن ہی لنگر انداز ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار کر دی گئی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ان کو ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد اسی 10 محرم کے دن ملاقات ہوئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اسی دن واپس ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا اسی 10 محرم الحرام والے دن نصیب ہوئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اسی دن قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات اسی دن نصیب ہوئی اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار رحمت کی بارش نازل ہوئی۔ قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف اسی دن ڈالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اسی 10 محرم الحرام والے دن نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یعنی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر ڈالا۔ اور پیارے دوستو، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ آپ کو ایچ اے وائس کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اسی طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایچ اے وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے۔